جو آپ کا ادب رسول تھا اور پھر نائب رسول ہونے کی حیثیت سے جو حضرت ابوبکر صدیق کا مقام تھا وہ میں نے بیان کیا، اور آج بھی آپ کے چند حوالے سے، آپ کی عزت و عظمت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کریں گے۔ ویسے تو حضرت ابوبکر صدیق جب سے انہیں اپنے یار کی خبر ملی، جب سے وہ حضور کے تذکرے سننے لگے، تب سے لے کر تا دم وصال یعنی وفات تک وہ صدیق ہی تھے جنہوں نے ہر طرح سے اپنے دوست، اپنے یار، اپنے حبیب کے ساتھ یاری نبھائی۔ یہ صدیق کا خاصہ تھا، کبھی مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا، کبھی بھی مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا کہ صدیق کچھ چھوڑ رہا ہے، کچھ بچا رہا ہے، بلکہ وہ جنگ کے موقع پہ جب آپ نے اعلان فرمایا نا کہ اپنا اپنا سامان لے آؤ، جنگ جہاد کے لیے چندہ دو، تو سارے صحابہ کرام نے حسب توفیق چندہ دیا۔ اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا تھا کہ آج کا دن ہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے نکل سکتا ہوں۔ صحابہ آپس میں ان کی مقابلہ بازی اور کوئی نہیں ہوتی تھی، انا پرستی، دولت مندی پہ کبھی بھی وہ مقابلہ نہیں کرتے تھے، وہ رش کرتے تھے نیکیوں پہ ایک دوسرے سے کہ فلاں نیکیوں میں مجھ سے بڑھ کر ہے۔ تو اس دن حضرت عمر فاروق کی خواہش جاگی کہ کاش کوئی تو دیر ایسا ہو، کوئی تو عمل ایسا ہو کہ میں اس عمل میں سیدنا ابوبکر صدیق سے آگے کھڑا ہوں۔ تو اس دن انہوں نے سوچا تھا کہ آج موقع ہے، تو گھر کا جتنا ان کا ساز و سامان تھا نا، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ آدھا سامان، دولت، پونجی انہوں نے گھر والوں کے لیے چھوڑ دی، اور آدھی انہوں نے رسول پاک کی بارگاہ میں آ کے لا کے رکھ دی۔ خوش اس لیے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اتنا مال نہیں ہے جتنا عمر فاروق میرے پاس ہے، یعنی اس بات پہ وہ خوش تھے، نازا تھے کہ میں چوکھا مال دوں گا تو میری ظاہر عبادت آگے نکل جائے گی۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے، ایک تو صحابہ کی جو نیکی کی ترغیب ہے اور کوشش ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر کوالٹی اور کوانٹٹی بھی میں سمجھاؤں گا کہ اس پہ صحابہ کرام کے اعمال کس طرح کے تھے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ آج میں جب مال دوں گا تو میرا مال ابوبکر کے مال سے زیادہ ہوگا، اس لیے نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی۔ انہوں نے آیت لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے، اور انہوں نے بھی اپنا گھر کا جو جمع پونجی تھی، مال تھا، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ اب اللہ کے محبوب تو اپنے یار کو جانتے تھے کہ یہ مجھ پہ ہر چیز نثار کرتا ہے۔ کیا کمال محبت تھی، اور کیا کمال دل لگی تھی، اور کیا کمال سنگت اور یاری تھی ابوبکر اور حضور کی، کہ حضور کو پتہ تھا کہ آج میرا یار یہ لے کے آ رہا ہے، لیکن صحابہ کرام کے سامنے حضور صحابہ کو بھی بتانا چاہتے تھے کہ ابوبکر عام شخصیت نہیں ہے، اس سے نیکیوں میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ نے پوچھا کہ ماں ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا رکھ کے آیا ہے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے، یہ جو میرے پاس لے آیا ہے تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے دربار رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں، حضرت ابوبکر صدیق نے جو جواب دیا وہ حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور ہمارے لیے بھی وہ مشعل راہ ہے۔ انہوں نے فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ میں نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اب قیتو، میں نے چھوڑا ہے لہم اللہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور رسول، یعنی اللہ اور رسول کا نام گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا ساز و سامان آپ کی بارگاہ میں لے آیا۔ کسی نے کہا تھا نا کہ پروانے کو پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا اور خدا کا رسول بس۔ صدیق کے لیے تو یہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صدیق کو کہیں میرا اپنا ہے۔ تو اس دن حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان سے حضور نے پوچھا کہ آپ کیا چھوڑ کے آئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جتنا آپ کی بارگاہ میں لے آیا اتنا گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا ہے۔ تو اس لیے ایک تو ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں نا گفتگو میں یار اللہ نبی وارث،
کیا کہتے ہیں بولے نا، اے ساڈے پرانے بزرگ گلا کرتے پے ہون تے کہندے نے اللہ نبی وارث، یہ عقیدے کی گل سنا رہے ہیں، ذرا عقیدہ بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا جی دیکھو اللہ نبی وارث، جس سے اللہ وارث ہے نبی وارث ہوئے نہ ہوئے۔ میں کہا جی تسی پتہ نہیں کوئی نواں دین کتوں پڑھ لیا، اسی یہ اللہ نبی وارث جو کہنے ہیں یہ سانو اور کسی مولوی نے نہیں دسیا بلکہ ابو بکر صدیق نے دسیا۔ جی اگر کوئی کہے اللہ نبی وارث تے بندہ سننے والا کوئی فتویٰ لا دے کہ وہ اللہ نبی وارث، جب اللہ وارث ہے تو نبی وارث ہو نہ ہو، میں کہتا ہوں کہ بھائی تو مان نہ مان، یہ عقیدہ ہمیں کسی اور نے نہیں دیا بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق نے عطا فرمایا، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اب قیت لہم اللہ و رسولہ، میں گھر والوں کے لیے اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا ہوں۔ صدیق کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ گھر والوں کے لیے اللہ چھوڑ دے تو کافی ہے، اللہ کا رسول نہ بھی پکارو تو نہیں نہیں میرے بھائی، ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ کافی ہے، لیکن اللہ نے بھائی اپنے یار کو جدا نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں جدا کرنے والے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا جو میں نے آپ کو بتایا، یہ عین صحابہ کرام کا عقیدہ اور نظریہ تھا کہ وہ جب بھی اللہ کا ذکر کرتے ساتھ ہی اللہ کے رسول کا ذکر بھی فرماتے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کا اور آپ کی یاری کا یہاں سے اندازہ ہوا کہ وہ سب کچھ حضور کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے فدا فرما دیتے تھے۔ اس لیے تو مقام نہیں ملا نا، جب حضور نے غزوہ احد پہ چہل قدمی کے لیے گئے نا تو آپ کے ساتھ جو تھے وہ خلفائے ثلاثہ تھے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے اور حضرت عثمان غنی تھے۔ جب یہ تین یار اور ان کا سردار جب یہ چاروں گئے نا غزوہ احد پہ، احد کے پہاڑ پہ ویسے چہل قدمی کے لیے گئے تو احد جو ہے وہ ہلنے لگا۔ اگر کچھ لوگوں نے کہا جی احد پہ زلزلہ آ گیا، کچھ لوگوں نے کہا جی احد تھر تھرانے لگا، تو کئی یار عاشق لوگ ہوتے ہیں ان کا اپنا ترجمہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جب احد پہ یہ شخصیات گئی نا، یہ ہستیاں احد پہاڑ کے اوپر گئی تو وہ خوشی سے جھومنے لگا۔ بات وہی ہے، جھومنا مطلب ہلنا، لیکن اس ترجمے میں جو چس ہے نا وہ پہلوں میں نہیں ہے کہ کسی نے کہا جی زلزلہ آ گیا احد پہ، کسی نے کہا جی وہ تھر تھرانے لگا، تو عاشق نے کہا نہیں ہو یار، یہ احد پہاڑ تو پہلے ہی ادھر تھا، کبھی ہلتا بھی نہیں تھا، کبھی اس پہ زلزلہ بھی نہیں آیا تھا، جب یہ ہستیاں اوپر گئی نا تو احد پہاڑ بھی خوشی سے جھومنے لگا کہ واہ رے قسمت، آج تو اتنی بزرگ ہستیاں میرے اوپر آ گئی ہیں۔ اس وقت جب تھر تھرایا نا تو حضور نے اپنا مبارک پیر، دایاں پیر آپ نے ایسے مارا اور فرمایا اس کو توڑ دو۔ اب یار یہ تو بات بڑی کمال کی ہے کہ حضور پتھر سے ہم کلامی کر رہے ہیں، چلو کسی جانور سے کریں تو اس میں جان تو ہے، کسی انسان سے کرے اس میں زبان تو ہے، لیکن اس جگہ پہ حضور پتھر کو مخاطب ہے، فرماتے اسکت یا عود، اے عود ٹھہر جا، ٹھہر جا، فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور تواڑیاں کیا کمال مقام اللہ نے تانوں دیتا، اجے بندے سجے کھبے کھڑے نے موجود نے تے حضور فرما رہے نے احد رک جا، تیرے تے نبی بھی کھڑا ہے، تیرے تے صدیق بھی موجود ہے تے 2 شہید بھی موجود نے۔ عمر فاروق، عثمان غنی، بعد میں امت نے ان کو شہید کیا، بعد میں حملے ہوئے، انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا، لیکن حضور تو پہلے ان کو اپنے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کہ احد ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر امام الانبیاء کی ذات ہے اور اس کا جو یار غار اور یار مزار ہے وہ تیرے ساتھ تیرے اوپر کھڑا ہوا ہے اور ساتھ ان کے 2 شہید بھی موجود ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے جیسے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیکی میں بڑھ جاؤں، آج موقع ہے۔ تو جب یہ دیکھا نا تو حضرت ابو بکر صدیق جب سارا کچھ لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو حضور نے پوچھا کیا چھوڑا ہے؟ تو عرض کی اللہ اور اس کا رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، اللہ کا نام ہے اور اللہ کے رسول کا نام ہے، یہ چھوڑا ہے گھر والوں کے۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق نے جو کلمات کہتے انہوں نے کہا جی اس دن میں نے نیت کی کہ میں کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی
حضرت ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔